الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے. بارش اللہ کی ایک نعمت ہے. پانی ہی سے ساری دنیا باقی ہے. پانی کے بغیر دنیا میں جینے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارے لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما. اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ بارش اترتے وقت دعا کیجئے کہ اللہ یہ جو آسمان سے پانی آ رہا ہے اس کو نفع دینے والا پانی بنا. اور بارشیں جب زیادہ ہو رہی ہیں تو ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ اس وقت ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے. جن جن علاقوں میں پہاڑ، ندی، نالے اور جہاں پر جنگل وغیرہ ہیں ایسی جگہ تو بھیج. تو گویا ہر چیز کی ہمیں تعلیم دی گئی. الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے. جب بھی بارش اتر آ رہی ہے یاد رکھیے کوئی بھی آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہاں دعا کیجئے، اللہ قبول کرتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بارش کے اترتے وقت بارش جب ہو رہی ہے بہتر ہے کہ ذرا پانی میں آپ بھیگیے اور اس کے بعد دعا کیجئے. آپ کی جو بھی ضرورت ہے اللہ وہ میری ضرورت کو پوری فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بارش کے اترتے وقت، بارش ہوتے وقت بھی آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس میں غیروں کا کوئی ہاتھ نہیں. یہ کہنا کہ فلاں وجہ سے، فلاں عید کی وجہ سے، فلاں وجہ سے یہ بارش آ رہی ہے، غلط ہے. بارش جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے. دوسری بات، یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاخر عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ چوتھا مہینہ ہے. یہ ربیع الاخر کے بھی کچھ فضیلتیں ہیں. اس مہینے کے اندر جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. تو اس کے بعد ربیع الاخر کے پہلے یا دوسرے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں جو تعداد پہلے 2 رکعت نماز فرض تھی، ہر نماز میں 2 رکعت، مغرب میں 3 رکعت پڑھے جاتے تھے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی تو 2 رکعت وہ اپنی حالت پر باقی ہے. ظہر، عصر اور عشاء میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کر دیا. مغرب کی نماز پہلے سے 3 رکعت تھی، 3 رکعت اس کو باقی رکھے. رہا 2 سفر میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت آپ کو حکم دیا کہ سفر آپ کر رہے ہیں تو سفر میں مغرب کو چھوڑ کر دوسری جو بھی نمازیں ہیں آپ نمازوں میں قصر کریں گے، یعنی 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے. اس ربیع الاخر کے مہینے میں بہت سی جنگیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دیا. خصوصی طور پر بنی سلیم ایک بہت بڑا مشہور قبیلہ تھا. وہ قبیلے سے
کے بارے میں پتا چلا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت لے کر آپ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی، ابھی کوئی بات آپ کو معلوم ہوتی تو دشمن تیار ہونے سے پہلے اللہ کے رسول پہنچتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ تیار ہو گیا، دیر نہیں، جیسے ہی اطلاع آپ کو ملتی۔ اور الحمدللہ آپ کا کام کرنے والا عملہ ایسا اللہ کے رسول نے رکھا تھا، ہر وقت کی خبریں آپ کے پاس آیا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو حالات سے کبھی بھی باخبر ہونا چاہیے، کبھی آنکھیں بند کر کے نہیں رہنا، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے آپ باخبر رہیے۔ بولنا، زبان سے یہ کرنا، آج کل کے حالت میں آنکھوں سے دیکھیے، منہ بند کر دیجئے، کانوں سے سنتے رہیے، بس یہی چیز سب سے اچھی ہے۔ آنکھوں سے دیکھتے رہیے، زبان کو بند رکھیے، دل سے جو بھی دعا کرنا ہے دعا کر لیجئے، اور اپنے کانوں کو سنتے رہیے، زبان مت کھولیے۔ لوگ جوش میں آ کر جذبات میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری ملت، ساری جماعت پر مصیبت آتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہیے، زبان سے کچھ بھی مت بولیے، دل اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ دل میں جو بھی ہے آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس ربیع الاول آخر کے آخر کے اس ربیع الاخر میں ایک بہت بڑا بت عرب میں تھا جس کو خلص کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ جب الحمدللہ چاروں طرف توحید ہو گئی، چاروں طرف لوگ اللہ کے ماننے والے بن گئے، اللہ کے رسول نے اس وقت بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ بت آپ نہیں توڑیں گے۔ اب آپ دیکھیے، دیکھ کر خاموشی کے ساتھ، اب جب حالات وہ ہوئے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اور ایک بات یہ، چوتھی بات یہاں جو ہے، اس مہینے کے اندر امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ 470 پر 1 ہجری میں پیدا ہوئے، 560 پر 1 ہجری، 90 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال ربیع الاخر کی 10 تاریخ کو ہوا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، پہلا ربیع الاول چلا گیا جس میں اللہ کے نبی پیدا بھی ہوئے، آپ کا انتقال بھی ہوا۔ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جس کو ہمارے پاس 11ویں شریف کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ 11ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، وہی 11ویں کے نام سے۔ اللہ کے رسول 12 کو پیدا ہوئے، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے، اسے 12ویں کہا جاتا ہے، یہ 11ویں کا مہینہ ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا، امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ عراق کے علاقے میں، خراسان وغیرہ کے علاقے میں جیلان کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے آپ کو بہت علم دیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء الحمدللہ ان کے شاگرد، اور اس وقت بہت سے علماء پیدا ہوئے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کیا کام تھا؟ حضرت امام عبد القادر جیلانی نے جو کام کیا، دیکھیے گا، سب سے پہلے انہوں نے توحید کا کام کیا۔ توحید اصل چیز، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اپنی ہر چیز کے اندر اکیلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا حکم دیا۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب نے یہی کہا، اللہ ایک، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ جان لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ اللہ ایک، اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے، اس کے اندر پوری توحید پیش کی گئی۔ آپ پوچھیں کہ اللہ کے بارے میں آپ پیش کے یہ صورت بتائیے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دو کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ اور کیا ہے اللہ؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کرنے والا، اللہ کا ایکول دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بات، اللہ کے پاس کامیابی کے لیے ہی، الا ان اولیاء اللہ
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह का वली, वली कहते हैं दोस्त को। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, एक है वलीउल्लाह, एक है वली शैतान, एक है अल्लाह का दोस्त और एक है शैतान का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त को होगा जो भी ईमान लाया, हर मोमिन अल्लाह का दोस्त। हर आदमी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो वलीउल्लाह यानी अल्लाह का वो दोस्त है। और उसके बाद अब वलीउल्लाह के लिए करामतें होना, नई नई बातें बताना, ये कोई जरूरी नहीं। तो अब यहां पर आप देखिए इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हुक्म दिया कि लोगों अल्लाह पर ईमान लो, कोई भी काम करो तो अल्लाह एक है, ये समझ के करो अल्लाह एक। दूसरी बात, सुन्नत के मुताबिक काम करो। कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ अगर होगा, अल्लाह के रसूल का हुक्म, अल्लाह के रसूल ने जो किया उसके खिलाफ अगर करेंगे तो उसे वो काम अल्लाह के पास मरदूद है, अल्लाह तबारक तआला पसंद नहीं करता। अल्लाह की इताअत हो, अल्लाह के रसूल की इताअत। और आपने ये बात बताया कि देखो कोई भी काम करो तो सच्चे दिल के साथ करो, इखलास के साथ करो, तौहीद उस पर जम के रहना, कभी भी उसके अंदर अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। मेरे भाइयों, मुख्तसर बात यह है कि तौहीद जरिए नजात है, आखिरत में इससे कामयाबी होगी। अगर आप तौहीद से हट गए, अगर आप शिर्क में चले गए, वो मैं युशरिक बिल्लाह, जो आदमी शिर्क कर रहा है अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया। और आप शिर्क के हालत में अगर कोई मर गया, अल्लाह का वादा है कि अगर कोई आदमी जमीन और आसमान के बराबर, जमीन के कंकरों से बढ़कर, पहाड़ों के पत्थर से बढ़कर, दरख्त के पत्तों से बढ़कर, आसमान के सितारों से बढ़कर, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात से बढ़कर भी अगर कोई गलती करा और अल्लाह ताला से माफी मांगा, अल्लाह उसको माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला माफ करेगा। पूरी कायनात से बढ़कर, पूरी दुनिया से बढ़कर अगर कोई आदमी अल्लाह गुनाह किया, अल्लाह से माफी मांग लिया, अल्लाह ताला माफ कर देगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई, अल्लाह की मेहरबानी देखिए, इन्नल हसनात युज़हिबु सय्यात, जब आदमी नेकी करता है तो नेकी की वजह से बुराइयां माफ हो जाती हैं। पूरे जितने कायनात के बराबर भी अगर कोई गलती करा, अल्लाह से माफी चाह रहा है, तो हमारा अल्लाह की तच पर मेहरबान है। देखिए अल्लाह पूरे गलतियों को माफ करेगा, माफी नहीं बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। अगर कोई आदमी रत्ती बराबर, जरा बराबर भी ये समझा कि अल्लाह के अलावा मुझे कोई फायदा या नुकसान दे सकता, चाहे वो नबी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो फरिश्ता हो या कोई भी हो, अगर ये शिर्क करा, उसी हालत में मर गया, उसी हालत में मर गया, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले के लिए जन्नत हराम कर दिया। हजरत इब्राहिम अपने बाप की सिफारिश करेंगे। जरा गौर करो मेरे भाई, अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह हर्रमल जन्नह अलल काफिर, अल्लाह ताला ने काफिर के लिए जन्नत को हराम कर दिया। और हजरत इब्राहिम की दुआ भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे वो। और आपको मालूम है, बार बार आपने सुना है कि हजरत इब्राहिम के बाप को दोनों पैर पकड़कर दोज़ख में पूरी दुनिया के सामने फेंका जाएगा। अगर कोई आदमी रत्ती बराबर भी, जर्रा बराबर भी अल्लाह के साथ किसी को फायदा देने वाला या नुकसान देने वाला समझा, मालूम नहीं था, कर दिया, तौबा कर लो। मरने से पहले तौबा होना, अल्लाह मालूम नहीं था, मैं समझा कि वो भी देते, ये भी देते, फला भी देते, मैं लोगों की बातों पर मैं चल रहा था। अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आपकी कोई जरूरत है, नजरो नियाज है, नीयत है, कोई भी है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह को छोड़कर किसी के लिए नीयत करना, नजर करना, यह हराम है। यहां तक के हदीस में एक वाकया बताया गया, दो आदमी एक जगह सफर कर रहे थे
ایک بستی میں وہ داخل ہوئے تو وہاں پہ کوئی بت تھا، وہ بت کی عبادت کی جاتی تھی، تو کہا کہ یہ بت کے سامنے کیا تو بھی اپنا نذرانہ پیش کرو، تو ایک آدمی انکار کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چیز کرنا غلط ہے، تو اس آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرا آدمی وہ بولے کم سے کم ایک مکھی بت کے نام پہ چڑھا ڈالو۔ اب وہ جان بچانے کے لیے کوئی ایک مکھی کو پکڑا اور وہ مکھی کو بت پر چڑھایا، اسے چھوڑ دیے۔ وہ مکھی کو بت پر چڑھانے کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نظر مانگنا ہے، نظر ہے، آپ کی نیت ہے، نظر مانگنا ضروری نہیں ہے۔ نظر مانگے تو پورا کرنا ضروری ہے، اور نظر اللہ کے لیے۔ آپ کا کام ہو گیا، کچھ بھی ہوا، آپ دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھاؤں گا، کسی غریب کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے نظر مانگنا غلط ہے۔ اب یہاں پہ ربیع الاخر کا جو مہینہ ہے، امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بڑے اللہ والے آدمی تھے، اور وہ اتنے نیک تھے کہ بے شمار لوگوں کو انہوں نے صحیح راستہ بتایا۔ ان کی نیکی کی وجہ سے بے شمار چور، ڈاکو اللہ والے بن گئے۔ اب ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب وہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی ماں بغل میں 40 روپے رکھی تھی، کپڑے میں سی کے بغل میں رکھی۔ راستے میں کچھ ڈاکو آئے، پکڑ لی، پورا قافلہ لٹ گیا۔ بچے سے پوچھے بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ دیکھو بچہ ہے، بول سکتا کوئی بھی، لیکن انہوں نے کہا میرے بغل میں 40 روپے۔ بولا کیسا؟ بولا میری اماں یہاں پہ سی کے رکھی۔ ہاں تو بول سکتا تھا نا، خاموش نہیں ہے بول کے بول سکتا تھا نا۔ بولا کہ نہیں، میری اماں نے مجھے نصیحت کیا ہے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، سنو ذرا۔ تو ڈاکو کیا کرے، نہیں صحیح بول رہا غلط بول رہا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے تو بتایا ہاں تیرا کھولو بھائی، وہ بغل کا کھولے، برابر 40 روپے نکلے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بولا بیٹا تو خاموش ہو جاتا، بچ جاتا، ہم تو نہیں دیکھتے یہاں پہ، ہمارے کیا معلوم۔ بولا کہ نہیں، میری اماں گھر سے نکلتے وقت یہ نصیحت کری کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ تو اب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی بات پر یقین کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا، ہم اتنے ڈاکو ہیں، اتنا نقصان لوگوں کا کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آیا، کب ہم اللہ سے ڈریں گے؟ صرف بچے کی سچائی کی وجہ سے پورے جادو توبہ کر لیے، پورے ڈاکوؤں جتنے تھے سب توبہ کر لیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے امام عبد القادر، اس میں شک نے بہت نیک، ان کی نیکی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو غلط کیا، غلط مشہور کیا، ان کو غوث اعظم بنایا، ان کو دستگیر بنایا، اور ان کو مدد کرنے والا بنایا، ان کو غریب نواز بنایا۔ حالانکہ غوث اعظم کون ہوتا ہے؟ غوث اعظم اللہ ہے، سب سے بڑی مدد کرنے والا اللہ ہے، اور خود امام عبد القادر نے کہا کہ مدد کرنے والا اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کی مدد نہیں کرتا، اللہ مدد کرنے والا۔ دوسری بات، دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا، یعنی عبد القادر جیلانی کے درجے کو اتنا اونچا کر دیا گیا میرے بھائی، اللہ سے بھی زیادہ اونچا کر دیا گیا، اللہ بچائے۔ کوئی بھی بات ہے یا غوث اعظم، اصل میں یا غوث اعظم کون؟ اللہ ہے۔ آج انسانوں کو بنایا گیا، مدد کرنے والا بتایا گیا، اور آپ دیکھیں گے KJN خواجہ غریب النواز، اب کیا ہوا؟ ہر جگہ وہاں پر ہے، اور شرک ہر جگہ آ گیا، اور خاص طور سے ربیع الاول کی 11 آج 8 تاریخ ہے، ربیع ثانی کی 8 تاریخ ہے، 3 دن کے بعد 11 تاریخ کو 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، دونوں بھی غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ مری ہوئی چیز کو حرام کر دیا۔ میرے بھائی جو بھی جانور ہے
ذبح کیجیے اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، بتایا وہ آدمی جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اسلام سے گر جاتا ہے۔ جانور ذبح کیجیے، حلال ہو، جانور مر گیا چاہے وہ کسی طریقے سے بھی مرا ہو وہ ہمارے لیے حرام۔ مری ہوئی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈا، یہ پہاڑی ٹڈا ہوتا آپ دیکھے ہوں گے، اسے مر گیا تو بھی آپ کھا سکتے ہیں، حلال۔ اس کے بعد خون حرام ہے، خون حرام ہے۔ اب جانور کو ہم کاٹتے، جانور کو اسی لیے کاٹا جاتا ہے کہ اس کا جو خون ہے جسم میں وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس کو بہا دیا جاتا۔ وہ خون کو بے پار کرنا، کسی استعمال میں لانا، کوئی بھی کام کرنا غلط ہے۔ اور خون میں دو خون کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک کلیجی، کلیجی یہ بھی خون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جما دیتا ہے، قسم کی وہ کلیجی بنتی وہ ہے۔ دوسرا تلی، وہ بھی خون ہے، آپ دیکھیے ایسا نچلیے خون بہنے لگتا۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اس کے بعد بتایا وہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تیسری بات اللہ نے فرمایا سور کا گوشت حرام ہے۔ اب یہاں پہ گوشت کیا گیا؟ کیا ہڈی چمڑا وغیرہ استعمال کر سکتے؟ نہیں، گوشت اصل ہے، جانور کاٹا جاتا ہے گوشت کے لیے۔ یہ تو نہیں ہوگا ہم ایک اچھے بکرے کو کاٹے، کئی کو بولتے اس کے بالاں کھانے کی خواہش تھی، کوئی بھی نہیں کرتا۔ گوشت اصل ہے، یہاں پہ بتایا دیکھیے سور ناپاک، سنور بے حیا جانور، سنور غلیظ جانور، سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجیس بتایا، ابھی کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بے حیا جانور، دنیا میں سارے جانوروں میں اس سے زیادہ بے حیا جانور کوئی بھی نہیں۔ اب خون، اس کا گوشت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حرام کر دیا۔ سور کے گوشت میں ایک قسم کے کیڑے پائے جاتے، اگر وہ کیڑے انسان کے جسم میں چلے جائیں تقریباً 2 میٹر لمبے ہو جاتے ہو۔ کینسر وغیرہ جیسا ہوتا ہے، کینسر کے کیڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی سور کے کیڑے۔ اس کے بعد چوتھی بات وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کے ساتھ خاص کرنا، اللہ کے نام کے علاوہ خاص ذبح کرنا نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ کے نام پہ ذبح کرتا، کوئی بھی جانور ہے، یہ بکرا عبد القادر کے نام کا ہے، یہ بکرا اللہ کے رسول کے نام کا ہے، یہ مرغی فلاں کے نام کی ہے۔ آپ وہ جانور مشہور کرنا، مشہور وہی اللہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا۔ مثلا یہ مسجد عمران حسین صاحب کی ہے، بات ہو گئی تو گیا، عمران صاحب کے ساتھ مسجد کو خاص کر دیا گیا، یہ مسجد دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کوئی بھی چیز آپ بولیے یہ چیز عبداللہ صاحب کی ہے، بولا عبداللہ صاحب کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اب کوئی بھی جانور کسی کے نام کے ساتھ مشہور کرنا وہ حرام ہے۔ جانور یہ بکرا شیخ سدھو کا نام کا ہے، یہ بکرا خواجہ کا نام کا ہے، یہ مرغی فلاں کے نام کی ہے۔ اب وہ کام کسی غیر کے نام سے کر دیے، اللہ کرا حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، دعوت میں جانا حرام، اور وہ پیسہ حرام۔ اور 11ویں شریف جو کرتے ہیں لوگوں سے چندے لینا، لائٹنگ کرنا، فلاں کرنا، سب کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ قربانی نہیں دیتے، قربانی غریب ہیں مول صاحب کیا کرنا، لیکن 11ویں شریف کرتے، قربانی دیتے نہیں، 12ویں شریف اللہ کے رسول کی طرف سے کرتے۔ میرے بھائیوں میری بات اچھی طرح سنو، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 170 پر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ایک آدمی مجبور ہو گیا جان بچانے کے لیے، یہ 2 ٹکڑے اگر کھا لیا تو کھا لیا، لیکن نہیں کھانا۔ اب یہ 11 تاریخ آ رہی ہے، اگر 11 تاریخ کو نہیں کرے تو لوگ کیا کرتے، سال میں کبھی بھی کرنا، نہیں کرے تو ایسا ہوتا، مصیبت آتی، بلا آتی، فلا آتی۔
حج نکو کرو کیا بھی نہیں ہوتا, قربانی نکو دو کیا بھی نہیں ہوتا, نماز نکو پڑھو. اب یہ سب شیطان ایسا کر دیا ہے کہ اس میں لوگ زبردستی دعوتیں, پورے محلوں میں دعوتیں کی جاتی ہیں. یہ حرام ہے. یہ ایک لقمہ بھی آپ کھائیں گے مر جانا بہتر ہے. بھوکے ہیں مر جائیے, اللہ انشاءاللہ اجر دے گا, مگر یہ چیزیں کھانا حرام. امام عبد القادر نے زندگی بھر منع کیا, آج ان کو لوگ اللہ سے بڑھ کر درجہ دے دیے. دوسری بات, یہ جھنڈا وغیرہ یہ سب ہم بناتے ہیں دوستو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کریں, دیکھو سورج کو سجدہ نہیں کرنا, چاند کو سجدہ نہیں کرنا, سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا ہے اسے کرو. لوگ کیا کرتے, اسے پھول چڑھانا, جھکنا, سجدہ کرنا, اس کے سامنے یہ سر جھک سکتا ہے اللہ کے سامنے, یہ سر کٹ سکتا ہے, مگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. یہ سر عزت والی چیز ہے, پورے بدن میں سب سے زیادہ عزت والی چیز, اسی لیے اللہ اس کو اونچا رکھا. اور یہ سر اگر کسی کے سامنے جھک سکتا ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا حرام ہے. نہ کسی مخلوق کو, نہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا رہے, کسی بزرگ کے سامنے سر جھکانا, اور کسی جھنڈے انڈے کے سامنے, کسی خبر کے سامنے سر جھکانا غلط ہے, شرک ہے. میرے بھائیوں, توحید پر جمی ہے, اللہ کو ایک مانیے, اللہ ہی کو سب کرنے والا سمجھیے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کر رہے, تیرے سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ساری چیزوں سے منع کیا, لوگوں نے ان کو بتا دیا. آپ دیکھیے کہ جھنڈے کے پاس شیر کا پتلا بھی رہتا ہے. ایک سوچئے, ایک اللہ والے کو شیر جیسے درندے سے کیا تعلق, شیر جیسے درندے سے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال باتوں کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کی عبادت کیجیے, اللہ کی بندگی کیجیے, اللہ ہی کو سب کچھ سمجھے, اللہ کے ساتھ کسی کو مت کیجیے. 11ویں شریف 12ویں شریف ہمارے پاس, مکہ شریف, مدینہ شریف, قرآن شریف یہی ہے, اس کے علاوہ دوسرے کوئی شریف ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کی عبادت کیجیے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر قسم کی گندگیوں سے بچائے, شرک سے, بدعت سے, غلط چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.